یہ زندگی یوں ہی گزارنی ہے، ٹائم پاس کے لیے ہم یہاں پر نہیں آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی کی ایک ایک بات کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اس لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد 14ویں سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپاہ سالار، کمانڈر ان چیف، انہوں نے کیسے اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ اس کے بعد 15ویں ایک اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور جانشینی، ڈاکٹر حمید اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، پیرس والے، ایک جلد میں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام ڈاکٹر محمد حمید اللہ، یہ دوسری سیرت پر، اس میں دوسرا ٹاپک ہے سیرت نبی ڈاکٹر علی محمد صابونی سلسلابی، یہ ایک زمانے میں اخوان المسلمین کے کارہ کرتا تھے، لیکن توبہ کر کے اللہ رب العالمین نے توفیق دی، آپ کتاب و سنت کی خدمت کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، آخر کار سب حق کی طرف ہی لوٹیں گے۔ حق کیا ہے؟ حق کتاب و سنت ہے، حق کتاب اور سنت میں ہے، حق کتاب اور سنت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی گئی ہے صحیح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر محمد سیانی، ایک جلد میں ہے۔ ایک اور کتاب لکھی گئی ہے علامہ حافظ بن کثیر رحم اللہ کی سیرت نبی پر، 3 جلدوں میں کتاب موجود ہے۔ اس کے بعد لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد حسین ہیکل کی، اگر انگریزی پڑھنے والا کوئی اردو سمجھ نہیں آتی ہے، پڑھیے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ رحمت للعالمین ہے قاضی سلیمان منصور پوری کی، ایک ہی جلد میں ہے۔ اور اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ابو کلام آزاد کی ایک جلد میں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر محمد رزاق اللہ احمد، 2 جلدوں میں، بہت اچھی کتاب لکھی گئی، بہت مزہ آیا مجھے پڑھتے وقت، آسان زبان، لیکن ہم پڑھنے والے نہیں۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی میں 3-4 جلدوں میں لکھی ہے کتاب سیرت پر، مقالات طیبہ عبدالسلام بن محمد ایک جلد میں ہے، اور سب سے ورلڈ انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحم اللہ نے لکھی ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ یہ جو سیرت کا مقابلہ ہوا ورلڈ میں، پہلے نمبر پر آنے والی کتاب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحم اللہ کی ہے، یہ پڑھیے، 1 ہفتہ 2 ہفتے میں یہ آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، پروفیسر حافظ عبدالستار حامد کی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، 1 جلد میں۔ یہ کچھ خاکہ تھا ان کتابوں کا جو اردو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی ہیں، قریباً 27 کتابیں ہیں، کم سے کم 1-2 تو لے آؤ اور پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، اور شام کو گھر میں بیٹھتے ہو، سب بیٹھے ہیں، گھر والے بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بیٹھے ہیں، اور اس محفل میں جہاں آپ کہانی اور قصے سناتے ہو، اس کتاب کو پڑھ کر اپنے بچوں کو سنائیے، اپنی بہو بیٹیوں کو سنائیے، بزرگوں کو سنائیے، نوجوانوں کو سنائیے، تب جا کر آپ اس سیرت پر عمل کر سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، تب ہم جا کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سیرت پڑھا دو گے، اس کے بعد اپنے بچوں کو صحابہ کے حالات پڑھائیے، صحابہ کی سیرت پڑھائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے پیغمبر علیہ السلام بہت قوموں کے تذکرے کیے
کیا اللہ رب العالمین کو نے یہ قصے اور کہانیاں لکھی ہیں؟ بلکہ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اے امت مسلمہ، جس طرح سے ان قوموں نے میری مخالفت کی، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اے امت مسلمہ یاد رکھو، اگر تم لوگوں نے بھی اس دین کے ساتھ بے وفائی کی تو تمہاری بھی یہی حالت ہوگی۔ پوری امت اس وقت ذلت اور مسکنت کا شکار ہے، وجہ یہی ہے ہم کتاب و سنت سے دور ہیں، ہم نے کتاب و سنت کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں ذلت اور مسکنت کا شکار بنا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قیامت کے قریب جو جھوٹا ہوگا اس کی عزت ہوگی، جو سچا ہوگا اس کی کوئی بات نہیں سنتا ہوگا، دھوکے باز کی عزت ہوگی، ایماندار کی کوئی عزت نہیں کرتا ہوگا۔ یہ وہی دور چل رہا ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے، جو ان کے دہن مبارک سے نکلا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اسی طرح جس طرح ایک انسان کو آخرکار موت کا پیالہ پینا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، جس درجے کا ایک انسان کو، مسلمان کو اپنی موت پر یقین ہے، اسی درجے کا یقین ایک انسان کو ان سنتوں پر ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اگر روایتی طور ہم اسلام اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری رگ رگ میں، ہمارے خون کی گردشوں میں اسلام بسنا چاہیے۔ میں مسلمان ہوں، میرا ساتھی جو ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسد ہے، جسد جسم کو کہتے ہیں، اگر پاؤں میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ کیا یہ دماغ یا دل یہ کہتا ہے چلو پاؤں کو درد ہے مجھے کیا پریشانی؟ ایسا ہوتا ہے؟ دانت میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ ارے بھائی دانت میں درد ہے، آنکھوں کا کیا؟ وہ تو سو سکتی ہے نا، سوتی ہیں نہیں۔ یہی مثال ہے امت مسلمہ کی۔ اگر کشمیر میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو، یہاں کے مسلمان کو دل میں درد ہونا چاہیے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہاں پر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو وہاں پر اس مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، تب جا کر ہم صحیح اسلام پر عمل کر سکتے۔ ورنہ ہم بولتے ہیں فلانی یار کوئی بات نہیں، اس کو ہونے دے دو، ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہے، میں تو بچا ہوا۔ میں اختتام کرتا ہوں ایک واقعہ، یہ میں نے غالباً پہلے بھی بتایا۔ عربی ایک عالم ہے عرب کے، انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا، میں اس کا خلاصہ کروں گا۔ بولتے ہیں ایک بار ایک جنگل میں 4 بیل تھے، سفید، نیلا، یہ 4 رنگ کے 4 بیل تھے۔ شیر چاہتا تھا کہ میں ان کو کھاؤں، لیکن ڈرتا تھا کہیں یہ چاروں مل کر اگر آ گئے تو شیر کی خیر نہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے 3 بیلوں کو بتایا تم میرے دشمن نہیں، میرا دشمن وہ فلاں نہیں، پہلے والا لے گیا۔ انہوں نے سوچا بھائی کوئی بات نہیں، ہم 3 سے اس کو دشمنی نہیں ہے، اس کی دشمنی اس کے ساتھ، لینے دے دو۔ لے گیا، کھایا، ہفتہ گزر گیا، پھر آیا، ابھی بھی ڈر رہا ہے۔ پھر اس نے ایک کو شکار بنایا، دوسرے 2 کو بتایا تم میرے دشمن نہیں، میرا دشمن یہ ہے، لے گیا، کھایا۔ اب 2 ہیں، 2 سے بھی ڈرتا ہے۔ 2 میں سے ایک کو دشمن بنایا اور بولا یہ میرا دشمن ہے، تو نہیں، لیا، اس کو کھایا۔ پھر جب آخر کار آیا تو وہ چوتھا والا بیل پتہ کیا کہتا، بولا اس شیر نے مجھے اسی وقت کھایا تھا جس وقت اس نے پہلے والے کو کھایا تھا۔
یہی حالت ہے امت مسلمہ کی. ہوش کے ناخن لے لیجیے وہ امت مسلمہ. کتاب و سنت کے قریب آ جائیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے, صحابہ کی سیرت پڑھیے. اور ان لوگوں کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں, جتنا ایک انسان اسلام کا پکا ہوگا, اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا, اتنا وہ معاشرے کے لیے اچھا اور امن پسند ہوگا. اسلام کا نام ہی امن ہے. جو بھی مسلمان ہوگا, پکا مسلمان ہوگا, وہ امن کو پھیلانے والا ہوگا, وہ امن کو خراب کرنے والا نہیں ہوگا. اور دنیا کے اندر مثال موجود ہے, سب سے امن والی جگہ سعودی عربیہ ہے, مکہ المکرمہ ہے, مدینہ طیبہ ہے. کیوں؟ وہاں پر اسلام پر عمل ہو رہا ہے, اس لیے وہاں پر امن ہے. مسلمان بد امن نہیں ہوتا, مسلمان کسی کی جان نہیں لے سکتا, مسلمان امن خراب نہیں کر سکتا. مسلمان امن کو قائم کرنے والا ہے, کرنے والا تھا, اور قیامت تک عمل کرنے والا رہے گا. اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له.